الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھے جزا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 105 کا درس ہونے والا ہے. گزشتہ درس میں جو روحانی پہلو تھا اور سب سے اہم پہلو تھا کہ انسان کو پازیٹو رہنا چاہیے اور دعوت و تبلیغ کی دنیا میں خیر کا تصور رکھنا چاہیے, بھلائی کا خیال رکھنا چاہیے. ریجیکٹ اور نگیٹو پہلو یہ بات میں آٹومیٹک حل ہو جاتے ہیں جب آپ پازیٹیو ہو کر اور خیر کے خیال سے کسی شخص کی آپ دعوت کریں گے, کسی شخص کو آپ دعوت دیں گے. امر بالمعروف مقدم ہے اور نہی عن المنکر مؤخر ہے. امر بالمعروف کا مطلب بھلائی کا حکم دینا, پھر برائی سے روکنا. امت کا عجیب حال ہو گیا ہے, برائیوں سے روکنے کا کام پہلے کر رہے ہیں یار, اور بھلائی کا حکم ہی نہیں دے رہے. یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ سب درس دے رہی ہے امت, لیکن کرنا کیا چاہیے یہ درس نہیں دے رہی. اگر کہتے ہیں نماز پڑھنا چاہیے تو یہ تو آپ کی دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اللہ رسول نے بتا دیا ہے نماز پڑھنا. دعوت میں ایسا پہلو ہونا چاہیے جو خیر اور اٹریکشن کو بتاتا ہو, جذبہ اور کشش ہو, دھن ہو, کھن نہ ہو. ایک دم آپ بولیں تو کیا کہنا. اسی لیے کفار کو بھی اعتراف تھا کہ نبی کے پاس جاؤ تو کان میں روح ڈالو, کیونکہ ان کی بات میں کشش ہے. دیکھیے کشش ہے, اس کا مطلب داعی کی دعوت میں کشش کا پہلو ہوتا ہے. کفار کو بھی اس بات کا احساس ہے. ایسے ہی جب کوئی دعوت کا کام کرے, تبلیغ کا تصور ہو, تو اس میں خیر کی نیت ہونی چاہیے, اور جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو حق تک پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے. جہنم میں پہنچانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, جہنم میں چلے گئے اللہ معاف نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی صاحب آپ یہ کیجئے, آپ یہ کیجئے, آپ یہ کیجئے, پیسہ کیجئے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جب وہ پازیٹو تصور میں کریں گے تو انشاءاللہ نگیٹو آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. رات جب داخل ہوتی ہے تو دن آٹومیٹک چلا جاتا ہے, اس کو جانے نہیں بولا جاتا ہے. پازیٹو تصور قرآن پاک نے دیا کہ تم میں سے ایک امت, ایک گروہ, ایک چند افراد ایسے ہونے چاہیے جو یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف بلائیں, یأمرون بالمعروف, اور خیر کے جذبے کے ساتھ بھلائی کا حکم دیں. خود بھی احساس خیر ہو کہ ہم بھی خیر پر ہیں, اور جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ خیر کی دعوت دے رہے ہیں. جب بندہ خود صاحب خیر ہوتا ہے تو اس کا ہر عمل خیر ہی کے لیے اٹھتا ہے. آپ نماز خود نہیں پڑھیں گے اور حکم دیں گے نماز پڑھنے کی کا, تو کبھی بھی اس میں بھلائی کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. صاحب خیر ہونا بہت ضروری ہے. نبی نے کوئی بھی آپ کو حکم دیا اور آپ اس حکم میں یہ بتائیں کہ نبی نے وہ نہ کیا ہو, تو آپ حق رکھتے ہیں پھر بولنے کا. لیکن نہیں, نبی نے آپ کو نماز کا حکم دیا, خود آپ نے پڑھا. جو بھی حکم دیا مصطفیٰ جان رحمت نے اس پر پہلے عمل کر کے بتایا. آپ تو سال کا انتظار کرتے ہو, نبی 10 منٹ زیادہ اپنے گھر میں مال نہیں رکھتے تھے اور خیر خیرات کرتے تھے. یہ خیال
آپ کرو گے تو جذبہ تقدم آپ کو حاصل ہوگا، بڑھنے کا جذبہ حاصل ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ آپ مومن اور ایمانی روش اور ایمانی شان کو نبی کی محبت میں اجاگر کرو، ورنہ آج آپ دن دیکھ رہے ہو، سوچو ذرا، عام نبی کو ڈائریکٹ ستایا تو اللہ پاک نے اسے ڈبو دیا، اسے تباہ کر دیا۔ آج نہ نمرود کا کوئی نام لینے والا ہے نہ فرعون کا نام لینے والا ہے، لیکن ابراہیم کا چرچا آج بھی ہم ان کی امت نہ ہو کر بھی علیہ السلام سے کہتے ہیں، موسیٰ کا چرچا ان کی امت نہ ہونا کر بھی علیہ السلام سے کرتے ہیں چرچا۔ صحیح ہے؟ یہ ہوتا ہے جب آپ اچھا کرو گے تو آپ کو یاد کرنے والے بھی اچھے ہی پیدا ہوں گے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا 10-11 لوگوں کو آپ ہر سال کافر بنا دے رہے ہو، یہ بدعت کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، یہ اچھا کام نہیں، یہ اچھا کام نہیں، ہرگز اچھا کام نہیں۔ پازیٹیو ہو کر کے کام کریں، اللہ پاک ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، ایسے پازیٹیو رہنے والوں کو فلاح کا تاج اللہ پہنا رہا ہے۔ مفلحون ہے وہ، کامیاب ہے وہ، ایسا جو تصور رکھتے ہیں۔ تو ہمارا سلیبس کیا ہونا چاہیے دین کے کام میں کہ ہم پہلے خود پرفیکٹ ہو، پھر ہم پرفیکٹ درس دیں، نگیٹو درس نہ دیں۔ ہم خود پازیٹیو ہو، پازیٹیو درس دیں، نگیٹو درس دیں۔ آٹومیٹک نگیٹو کی دنیا بند ہو جاتی۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لات و عزا کی عبادت آٹومیٹک ختم ہو جا رہی۔ کہنا نہیں پڑ رہا ہے کہ آپ شری کرشنا کو کیوں نہیں پوچھتے، ہری رام کو کیوں نہیں پوچھتے، نہیں، آٹومیٹک ایک اللہ کو پوجنا ہی ان سب کے رد ہونے کی دلیل ہے۔ ان سب کو آپ کے اس عمل نے، پازیٹیو عمل نے آپ کو آٹومیٹک اس راہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کا یہ عمل بتا رہا ہے۔ آج کی آیت کریمہ سنیے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور ان لوگوں کی طرف مت ہونا جو بٹ جاتے تھے۔ یہ میں گزشتہ درس کو حفظ ما تقدم کے طور پر پیش کرنے کی اصل وجہ یہ ہے، جو بٹ جاتے ہیں۔ اس آیت کو سیمپل اگر آپ اٹھائیں گے، صرف آیت اٹھائیں گے تو یہ جو ہے نا، وہ لوگ جو بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ زیادہ اس آیت کو یوز کرتے ہیں کہ امت میں بٹاؤ ہو گیا ہے، امت میں فرقے ہو گیا ہے، امت میں تفرقہ ہو گیا، وہ لوگ زیادہ پیش کرتے ہیں اس آیت کو۔ لیکن نہیں، ہم انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اے میرے بھائی جو دعوت خیر کا کام کر رہے ہو، خود مکمل ہو جاؤ، گھر بار کو پہلے مکمل کرو، پھر تم مکہ میں تنہا رہو گے، کائنات میں مشن پہنچ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے پازیٹیو رہنے والوں کا مشن۔ میرے نبی انڈیا میں نہیں آئے ظاہری طور پہ، پاکستان میں نہیں آئے ظاہری طور پہ، صرف عرب میں رہے، ملک شام، یمن، عرب میں مکہ مدینہ میں، اور کہیں نہیں، عرب کی سرزمین پہ رہے۔ لیکن آج پوری کائنات ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں ان کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ جذبہ خیر تھا، پرسنلی طور پر بھی خیر تھے، تصور بھی جذبہ خیر لے کر کے اٹھے تھے۔ یہ جذبہ جب ہوتا ہے تو آفاق میں پھیلتی ہے آپ کی شہرت، آفاق میں پھیلتی۔ اس امت، اس نبی کی امت ہو یار، سوچتے ہو؟ اچھا، فتویٰ دے دینے کے بعد احساس تک نہیں ہوتا کہ کسی کو مشرک کہہ دینے سے ان کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے۔ مشرک کا مطلب وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا، وہ گناہگار کا پہلو ہے کہ بخشا جائے گا نبی کی شفاعت سے، اللہ کی مغفرت ہوگی۔ لیکن مشرک کا فتویٰ دے دینے کے بعد یہ تصور ہو گیا کہ اب وہ بخشا نہیں جائے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں شرک کرنے والوں کو۔ اب آپ ذرا سوچیے، فتویٰ دے کر آپ خوش ہو؟ میرے آقا کافر کو فتویٰ نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو تنہائی میں آ کر روتے تھے کہ اللہ آج کوئی ایمان نہیں لایا۔ دیکھا، آج آپ مومن کو فتویٰ دے کر کے خوش ہو اپنے گھر میں، اور آقا کافر جب ایمان نہیں لاتے تھے تو روتے تھے میرے سرکار۔ انٹری کے لیے رو رہے ہیں، اور یہاں انٹر شدہ آدمی کو باہر نکال کر ہنس رہی ہے امت۔ جو داخل ہے ان لوگوں کو آپ فتویٰ دے کر کے خوش ہو، مگر ہو نہیں۔ یہ امت محمدیہ کا جذبہ نہیں ہے۔ امت محمدیہ اس آنسو کی قدر کرو جو مصطفیٰ نے روئے ہیں امت کے غم میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب
یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھے ہیں، آپ ٹینشن مت لیجیے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کہہ دیجئے مجھے لا الہ الا اللہ، میں کہہ دیتا ہوں محمد رسول اللہ۔ یہ کشش ہے، یہ جذبہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھنا، آپ بس دعوت الخیر کا کام کرتے ہو، کرو، لیکن خود صاحب خیر رہو گے تو اللہ اس کی جزا دے گا، آپ کی محنت رائے گا نہیں ہوگی۔ آپ پریکٹیکلی طور پر اسلام میں آپ نہیں ہو سکتے، آپ کو اپنا تھیوری یوز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دینے والا ہے۔ یہ تصور آپ کو رکھنا ہوگا دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہوئیے جو خود گم ہیں اور گم ہو کر کہتے ہیں کہ لوگ امت میں تفرقہ ہو گیا ہے، امت میں بٹاؤ ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی، 71 جہنمی تھے، 1 جنتی تھے، میری امت 73 میں بٹے گی، میری امت 73 میں بٹے گی، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آپ ابو جہل کے حوالے سے کبھی پریشان ہوئے ہو؟ عتبہ شیبہ کے حوالے سے پریشان ہوئے ہو؟ جس نے نبی کے چہرے کو لہو لہان کیا کبھی پریشان ہوئے ہو؟ جس نے حسین کو شہید کیا کبھی ان کے لیے پریشان ہوئے ہو؟ نہیں، لیکن حسین کے لیے ضرور پریشان ہوتے ہو آپ، نبی کے چہرے زخم شدہ ہوئے ضرور پریشان ہوئے ہو آپ۔ مطلب آپ کو خیر کا جذبہ رکھنا ہے، شر کا تصور بھی نہیں لانا، شر کا خیال بھی نہیں لانا ہے۔ مالک یوم الدین وہ ہے، قیامت کا مالک وہ ہے، جزا کا مالک وہ ہے، وہ بدلہ دینے والا ہے۔ آپ سزا نہیں، آپ جزا کے مستحق بنیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے ساتھ رکھے اور خیر کا جذبہ عطا فرمائے۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہونا جو خود بٹے ہوئے ہیں اور باہر جا کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ امت میں بٹاؤ ہو گیا ہے۔ پیارے، متحد ہو جاؤ گے تو یہ تصور ہی نہیں ہوگا، یہ خیال ہی نہیں ہوگا۔ ایک بہو کے حوالے سے ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے، ساس کی وہ خدمت کرنا یا نہیں کرنا؟ پوچھ رہی ہو تم، جس بیٹے کو تم نے جنم دیا ہے اس کی بیوی اگر یہی سوال کرے اور تم ساس کی منزل پر آ جاؤ، اب تم جواب دو، مفتی جواب نہیں دے گا۔ یہ سرائے خانہ ہے، تم جس کو ساس کہہ رہی ہو نا، وہ انتقال کر کے جب چلی جائے گی تو ایک زمانے میں تم ساس بنو گی۔ سوال کرنے سے پہلے پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کا خیال کر، یہ دی اینڈ پہلو ہی نہیں ہے۔ ساس کا تم خدمت نہیں کرو گی تو ماں کی خدمت کس بیس پر کیا تم نے؟ کس خیال میں کیا تم نے ماں کی خدمت؟ جس ساس کے بارے میں تم یہ ساس کا تصور کر رہی ہو نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیوی سے اگر اس کا شوہر ناراض ہے شرعی طور پر، اور اگر وہ مر جائے تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے۔ شوہر صرف ناراض ہے اور سو جائے اور بیوی مر جائے تو جہنم میں جائے، شوہر راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم دوں تو بیوی کو حکم دوں کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ دو بات سمجھا کر ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اے بہو تو کس ساس کی بات کر رہی ہے جس نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو رہا ہے، جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ وہ ناراض ہو جائے تو جہنم میں چلی جاؤ، تو جنت اور جہنم کا بیس بنا ہوا ہے تیرے لیے۔ اس کی ماں کا کتنا بڑا مقام ہوگا جب بیٹے کا یہ مقام ہے۔ لیکن بس افسوس ہے، نہیں ہمیں نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ جوانی، بڑھاپا سب کو آنا ہے۔ آپ جو سوچو گے جب زمانہ آپ کا آئے گا آپ کے خلاف بھی ایسا ہی سوچا جائے گا۔ کما تدین و تدان، یہ رب کا فیصلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ رب کا فیصلہ۔ اس لیے مسئلہ مت پوچھو جو پریکٹیکلی زندگی میں آنے والا ہے، وہ مت پوچھو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگ ایک سوال کرتے ہیں، حالانکہ میں نے اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالا، میلاد النبی کا کیا قبر میں سوال ہوتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ماں كنت تقول في هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یہ سوال ہوتا۔ اس کی فکر نہیں ہے آپ کو، رب کی فکر نہیں ہے، دین کی فکر نہیں ہے، نبی کی فکر نہیں ہے،
آپ میلاد النبی میں رات رات بھر جگتے ہیں، یہ سوال ہوتا کیا؟ یہ سوال نہایت ہی گمراہی پر مبنی سوال ہے۔ آپ بتائیے صحابہ کرام کی ذات باعظمت اور افضل کیوں ہے؟ کس لیے ہے باعظمت؟ قرآن پاک نے انہیں بیس آف ایمان بتایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا کی رضا ان کو حاصل ہے، خدا کی رضا حاصل ہے، یعنی رب پوچھتا ہے اے میرے نبی کے صحابیوں تم ہم سے راضی ہو؟ رضا مولا ان کو حاصل ہے، خدا کی رضا حاصل ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، رضا مولا حاصل ہے، توحید کی وہ بنیاد ہے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ صرف 3 ہی سوال ہوگا؟ من ربوں کا سوال ہوگا، ما دینوں کا سوال ہوگا، لیکن آپ حدیث پاک کی دنیا میں دیکھیے، طبرانی وغیرہ کے حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پچھنا لگا رہا ہے، پچھنا سمجھ رہے آپ؟ حیدرآباد میں جس کو آپ حجامہ کہیے وہ لگاتے ہیں، لیکن دھیان دیکھیے گا، آپ لوگ بولتے ہیں اس کو فاسد خون نا، ایکسٹرا خون، جسم کے لیے ہانیکارک خون، ایسا بولتے ہیں نا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا مسئلہ ویسا نہیں، وہ امت کو ایک بیس دے رہے ہیں، سنت دے رہے ہیں، نبی کا خون طیب و طاہر ہے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا نکال کر جو خون نکلا نا، کہا اے اس کو جا کر کے کسی اچھی جگہ پہ ڈال دو، کسی اچھی جگہ پہ ڈال دو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر باہر جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے کیا، جب دیکھا کوئی نہیں ہے پی لیتے ہیں، اور پی لینے کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں اچھے سے ایک دم بہترین سے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جہاں ڈالنے کہا تھا ڈال دیا؟ ہاں یا رسول اللہ جہاں ڈالنے کہا تھا ڈال دیا۔ دیکھیے کیونکہ نبی پاک نے خاص تو نہیں کیا تھا نا وہاں ڈالنا یہاں ڈالنا، ہاں یا رسول اللہ ڈال دیا، اچھی جگہ ڈال دیا اس کو۔ مسکرا کر وہ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، تیری نسلیں کبھی بھی پیٹ کی بیماری میں ملوث نہیں ہوگی، دعا دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا نبی کے خون کے بارے میں سوال ہوگا قبر میں؟ نبی کا خون صحابی پی رہے ہیں، سوال ہوگا؟ پھر کیوں پی رہے ہیں جبکہ وہ توحید کی بنیاد ہے، بیس آف ایمان ہے، صحابہ کرام ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، وضو کر رہے ہیں، نبی ناک سے جو نکل رہا ہے صحابی لے کر جسم پہ مل رہے ہیں، کیا یہ ناک کے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا قبر میں؟ نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو کیوں کر رہے ہیں صحابہ؟ جواب ملا سوالات کو آسان کرنے کے لیے یہی سب چیز ہے، قبر کے سوالات آسان ہوں گے اس لیے کہ اس میں مصطفیٰ کی دعا مل رہی ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی مل رہی ہے، اور جب نبی خوش ہو جائیں تو سوالات قبر آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک الفاظ سوالات قبر کے یہ نہیں ہے، لیکن حل سوالات قبر ضرور ہے، سوالات قبر کے حل کے لیے ضرور یہ کام آئے۔ یہ ہے میلاد النبی وغیرہ کا تصور، مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ نماز نہ پڑھیے میلاد النبی کیجیے، رات بھر دل سے کیجیے، ایسا کریں گے تو ہم فتوے لگائیں، لیکن آپ نماز کے وقت میں نماز پڑھیے، نبی کو راضی کرنا ہو تو ذکر مصطفیٰ بھی کیجیے الحمدللہ، اور یہ آپ کی نماز کی قبولیت کا گارنٹر بن جائے گا، ضامن بن جائے گا۔ صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے پہلو ملتے ہیں جو نہ من ربک سے ریلیٹڈ ہے، نہ ما دینک سے ظاہری طور پر ریلیٹڈ ہے، نہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل سے ریلیٹڈ ہے، بس عظمت سے ریلیٹڈ ہے، نبی کی خوشی سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہمیں ایک بیس دے دیا ہے کہ تمام تر چیزیں جو تمہیں دی گئی ہے وہ کرو، لیکن مصطفیٰ کی رضا مقدم رکھنا، اب کیسے تمہیں حاصل کرنا یہ تیرے حوالے۔ انہیں خون پی کر ملی رضا مصطفیٰ، تو کم سے کم ذکر کر کے تو مصطفیٰ کو راضی کر دو، صحیح ہے؟ اب تو خون نہیں لے سکتے آپ، ذکر تو کرو، لیکن لوگ اب بدعت کا فتویٰ لگائیں، شرک کا فتویٰ لگانے والے بھی ایکٹیو رہیں، خبردار خبردار۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو کوئی شرک اور بدعت یا کفر کا فتویٰ اپنے بھائی پر لگاتا، ریئل میں اگر وہ کافر نہیں ہوا تو اس کا کفر لگانے والے پہ لوٹ جاتا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب آپ بتائیے، لگانے والے پہ لوٹ جاتا، یہ وہ گولی نہیں ہے کہ مار دو تو بھاگ جائے اور لوٹے نہیں، یہ ویسی گولی ہے جو ریٹرن ہو جاتی ہے آپ کو لگنے کے لیے، اگر نہیں لگی تو۔ دیکھا آپ نے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے ذرا احتیاط کرنا۔ فقہائے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ایک لفظ میں اگر 99% بھی کفر کا جا رہا ہو، 1% بھی ایمان کا ہو تو فتویٰ ایمان کر دیا جائے گا۔ 1% بھی اگر ہو تو ٹھیک ہے بھائی،
اگر یہ پریرا لگانے سے، عرش لگانے سے یہ سب ٹھیک ہے، سب غلط نظر آ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لیکن اگر وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو مومن پڑھتا ہے نا یار، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ سب تو ایمانی شان ہے نا. تو 1% بھی ایمان کا پہلو نظر نہیں آ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ میں دیکھوں تو 1% اگر بدعت کا پہلو نظر آ رہا ہے، 99% ایمان کا پہلو نظر آ رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ 99 بھی کفر کا نظر آئے تب بھی 1% پر ایمان کا فتویٰ دیا جائے گا. یہ پہلو ہونا چاہیے. امت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، ریئلٹی ختم ہو گئی. لا تفرقوا لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان کی طرح ہرگز مت ہونا جو خود بٹے ہوئے ہیں اور دوسروں پر فتوے تھوپتے ہیں بٹنے کے اور فرقہ بازی کے. نہیں، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، دلائل آنے کے باوجود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دلائل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب آپ یہ صحابی رسول خون پیے، کچھ تو وجہ ہوگی نہ پینے کی، اور نبی کو ڈانٹنا چاہیے نا، ارے حرام چیز تم پی لیے، ڈانٹنا چاہیے کہ نہیں؟ غلط کام کر دیے تم، لیکن نبی ڈانٹ نہیں رہے، دعا دے رہے ہیں. اچھا کمال یہ ہے کہ یہ پینے کا حکم پہلے سے قرآن میں بھی نہیں تھا، حدیث میں بھی نہیں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں، تو پینے سے پہلے نہ نبی نے حکم دیا تھا کہ پینا، اور نہ قرآن نے کہا تھا کہ پینا، لیکن بیس ضرور دیا تھا کہ نبی کو راضی کرنا. یہ بیس دیا تھا قرآن نے، نبی کو راضی کرنا. تو صحابہ کرام نے اس نقطے کو دھیان میں رکھا کہ نبی کو راضی کرنا. اور یہ تو جبرائیل سے بھی سیکھنے کی بات ہے. جبرائیل جب آئے معراج میں تو اٹھانے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اٹھانے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ کیسے اٹھایا جائے. لیکن جب کافوری نور ہوٹ والا لب لگائے تو سمجھ میں آ گیا ان کو اچھے سے، ہاں اٹھاؤں گا تو دیکھیں گے کہ میرا لب لگا ہوا ہے تو نبی ڈانٹیں گے نہیں، نوری لب ہے یہ، ڈانٹیں گے نہیں، راضی ہو جائیں گے. دیکھا تو سید الملائکہ سے سیکھا گیا. ہر چیز قرآن حدیث میں نہیں ہوتا. ایک باپ اپنے بیٹے کو چومتا ہے، وہ قرآن پہلے نہیں دیکھتا جا کر کے کہ میں کہاں پہ چوموں جا کر کے، صحیح ہے نہیں دیکھتا ہے وہ جا کر. ہاتھ اگر لا دیا تو ہاتھ چوم لیتا ہے، پاؤں لا دیا تو پاؤں بھی چوم لیتا ہے. چھوٹے میں دودھ پیتے وقت میں، صحیح ہے کہ پیٹ چوم لیتا، سر چوم لیتا ہے. یہ بدعت اور حرام شرک نہیں ہے، یہی محبت ہے. یہی محبت. ہر چیز جو ہے آپ کو قرآن میں ریئل میں مل جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ عقل بھی تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کو بیس دیا ہے قرآن نے، بیسک دیا ہے قرآن نے. اس بیس اور بیسک کے خلاف نہیں کرنا. بیس دیا کہ رسول کو راضی کرنا. اب آپ کو کوشش کرنا ہے کیسے راضی کرنا. صحیح ہے، ایک بیٹے کو کہہ دیا جائے شادی کے بعد کہ ماں کو راضی کرنا ہے، تو وہ بیٹا خود بھی سوچے گا اور بیوی کو بھی کہے گا دیکھو بھائی اگر پراپرٹی لینا ہے تو کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو بیوی کو بھی یوز کرے گا، صحیح ہے، بیٹے کو بھی یوز کرے گا، سب کو یوز کرے گا. اب مقصد کیا ہے؟ خوشنودی، راضی کرنا. اب وہ ڈھونڈے گا، تلاشے گا اپنے اس اعتبار سے، صحیح ہے، سب کچھ لگا دے گا، دھن من تن سب لگا دے گا، راضی کرنا ہے. ایسے ہی مصطفیٰ کی رضا لینا ہے. اب کیسے لینا ہے؟ اب آپ کوشش کرو، بس کیسے لینا ہے کوشش کرو. یہ ہونا چاہیے. مختلفوں میں بعد ما جاء، لوگ اختلاف میں پڑ گئے. بعد اس کے ان کے پاس دلائل آ گئے، پریکٹیکلی طور پر، تھیوری صرف نہیں، پریکٹیکلی طور پر دلائل آ گئے. اچھا یہ سب بخاری میں، مسلم میں، صحیح ستہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وضو کر رہے ہیں، ناک سے جو چیز گر رہی ہے، اس سے پہلے کہ زمین کو وہ شرف ملتا، صحابہ اپنے ہاتھ پر لے کر کے یدلکون، صحابہ اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، رگڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ. کیا مسئلہ اس سے نکلا؟ بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار پیر کے بھی آپ نہیں لیتے ہو یار، صحیح ہے نہیں لیتے ہو آپ. لیکن صحابی رسول لے کر کے چھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے صحابی کو اگر نہیں مل رہا ہے تو لینے کے لیے لڑ پڑے ہیں. بتائیے، کاتو یقتتلون کا لفظ ہے، آپس میں لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے تو لینے والے کہتے ہیں رکو رکو، ایسا کرتے ہیں کہ رگڑنے کے بعد جہاں رگڑا گیا ہے تم لوگ بھی اپنا ہاتھ رگڑ لو. بتا تم لوگ بھی اپنا ہاتھ رگڑ لو. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. کیا مسئلہ نکلے گا؟ بس ایک مسئلہ نکلتا، مصطفیٰ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بیچ دیا ہے قرآن نے، اور یہ ڈھونڈنے والا پہلو ہے. اور نبی نے ٹوکا بھی نہیں. اچھا وہی پر نبی ہے، یہ بھی ہے. آج 1400 برس کے بعد ہم فتوے لگا رہے ہیں نا، لیکن نبی جب سامنے ہے تو وہ تو شرک کو ختم کرنے ہی نبی آتا ہے نا.
توحید کا درس دینے کے لیے اور شرک کے خاتمہ کے لیے نبی سب سے پہلا پوائنٹ یہی رہتا ہے. اب اگر وہاں حرام ناجائز کام یا شرک کے موافق کام ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنا چاہیے کہ یہ جو تم کیے غلط ہے, یہ ناک سے نکلی ہوئی چیز بالکل نجس ہے, ناپاک ہے, اس کو نہیں لینا چاہیے. نبی کو ٹوکنا چاہیے, نبی نہیں ٹوکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان رہے ہیں کہ دل میں میری رضا کی طلب تھا, دل میں میری رضا کی طلب ہے اور اس طلب نے اس عمل کرنے پر مجبور کیا. صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا تصور. میں ہمیشہ ایک جملہ بول رہا ہوں. اس سال سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ نے ایک آیت کریمہ ارشاد فرمایا جس کو امام بخاری نے تفسیر میں, کتاب التفسیر میں اس کی تفسیر فرمایا. دونوں کے حوالے سے اس آیت کریمہ کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی عمل کو کیسے سپورٹ کرنا ہے محسوس کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضرت کعب کے قریب سے سڈنلی گزرتے ہیں. تو گزرنے کے بعد کعب کو آواز دیتے ہیں. تو حضرت کعب نماز میں تھے اور نماز ہی کی حالت میں سوچ رہے ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں, نماز مکمل کر لوں یا نبی کے پاس جاؤں, نماز مکمل کروں یا نبی کے پاس جاؤں. یہ نمازی میں سوچ رہے ہیں, سوچتے نماز مکمل کر لی. تاخیر سے پہنچے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. السلام علیکم یا رسول اللہ. آقا آپ نے بلایا ہے؟ جی میں نے بلایا تو تھا. دیکھیے بلایا تو تھا مگر تم جس وقت بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ نماز میں تھا. یہ جملہ بول کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب رسول؟ یہی نا کہ آپ تعریف کریں گے اور مجھے معاف کریں گے, یہی تو مطلب ہے. نماز میں تھا, اس کا مطلب نماز بڑی اہمیت کی چیز ہے. تو آپ کہیں گے ہاں تو اچھا کر رہے تھے. لیکن آقا نے فرمایا الم تسمع ما قال اللہ, کیا تم نے اللہ کے اس ارشاد کو نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, جب بھی اللہ رسول بلائے حاضر ہو جاؤ, چاہے کہیں بھی ہو. اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب بھی بلائے حاضر ہو جاؤ, کنڈیشن نہیں رکھا کہ نماز میں ہو تو حاضر نہ ہونا, حج میں ہو تو حاضر نہ ہونا, جب بلائے حاضر ہو جاؤ. تو اب صحابی رسول نے ڈسکس نہیں کیا, صحابی رسول نے ڈسکس نہیں کیا بلکہ کہا لن اعود انشاءاللہ یا رسول اللہ, آئندہ ایسا نہیں کروں گا آقا, نماز میں بھی ہوں گا اور آپ بلا لیں گے تو آ جاؤں گا. دیکھا, دیکھیے یہ ہے صحابی کا بیس. بخاری شریف میں مفصلاً تذکرہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کے تحت. اس سے کیا مسئلہ نکلا؟ ایک مسئلہ نکلا, رضا مصطفیٰ کا حصول, نبی کی رضا, خشنودی مصطفیٰ, یہ مسئلہ نکلا. تو ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں ملے قرآن میں نہیں, فارمولا, پوائنٹ, مرکزی پہلو یہ ملیں گے آپ کو قرآن میں, اور اس کو نکھارنا یہ عقل سلیم میں ملے گا, یہ آپ کے فہم مستقیم میں ملے گا, یہ ادراک کامل میں ملے گا, یہ آپ کی صحیح سوچ میں ملے گا, پازیٹو تصور میں ملے گا. تو اس میں پھسل بھی جائیں گے تو مصطفیٰ کا فرمان سنیے کہ جب پازیٹو سوچ رکھنے والا پھسل جاتا ہے تو ایک ثواب ملتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے تو 2 ثواب ملتا ہے. پھسلنے میں بھی ثواب کا پروانہ دے رہے ہیں مصطفیٰ. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی خیال اچھا ہو, نیت اچھی ہو تو پھسل بھی جاؤ گے تو 1 ثواب ملے گا. دیکھ رہے ہیں پھسلنے میں بھی ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ نیت اچھی, خیالات اچھے, تصورات اچھے. ایک بیٹا ہے اپنی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ماں کے پھنسی ہو گئے ہیں پاؤں. اب ماں کو کہتا ہے رکو ماں, لیکن ماں جو ہے نہیں مجھے درد ہو رہا. تو ماں کے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر کے اگر دبا رہا ہے تو یہ مت کہو کہ تم نے ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر بے ادبی کی ہے. نہیں, تم نہیں جانتے کہ یہ نکلنے کے بعد ماں خود مجھے دعا دے گی. واہ بیٹا, چلو اچھا ہے, شکر ہے, اب ریلیکس ہو گیا, سکون دیا. دیکھا, بظاہر نشتر ہے, بظاہر تکلیف کے پہلو ہیں, لیکن نہیں, نیتیں ان کی اچھی ہے کہ ماں 5 منٹ تکلیف ہوگی لیکن ہمیشہ کا سکون ملنے والا, ہمیشہ کا سکون ملنے والا. تو کچھ عقلیں بھی دی ہے, پازیٹو رہنے کا تصور دیا ہے. اسی تصور میں اللہ پاک فرما رہا ہے لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. ان کی طرح مت ہونا جو خود بٹ کر کے دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں بٹو مت. چور نے چور سے کہا ہے چوری مت کرو. واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم, اور دلائل اور واضحات آنے کے باوجود اختلاف میں پڑ گئے تو اولئک لهم عذاب عظیم, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, عذاب عظیم ہے, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دردناک میں بہت بڑا عذاب ہے. اور جب رب کہے کہ بہت بڑا عذاب ہے تو اس کی کوانٹٹی ملتی ہی نہیں. اب بس بہت بڑا عذاب ہے اور بہت بڑا رب کہہ رہا ہے تو اب بس عذاب کے انتظار میں رہیں. لہذا جو لوگ صرف
صرف اختلاف 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 نگیٹو تصور دیتے ہیں رکھتے ہیں، وہ ڈریں ایسے وعید شدید سے، ایسے وعید سخت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے اور اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے حوالے سے زندگی نصیب فرمائے، ان کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، دربار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری اصلوں کی بخشش فرمائے، ہماری نسلوں کو آبادی نصیب فرمائے، صحت و تندرستی توانائی عطا فرمائے، دربار میں اولاد میں جو بہو بیٹیاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جن کے لیے جوڑے نہیں آ رہے ان کے لیے صالح جوڑا نصیب فرمائے، جن کے جوڑوں میں چپکلش اور اختلافات ہیں دور فرمائے، ہمارے والدین کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، ہم بچوں کو صالحیت کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ جناب تسلیم بیمار ہیں پروردگار عالم، ان کے اہلیہ مطہرہ پروردگار ان کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما، ڈاکٹر کی بولی جھوٹ کر دے، تیرے حبیب کی بولی سچی ہے سچ کر دے، یا اللہ تیرے کلام کے وسیلے سے، تیرے صاحب قرآن محمد عربی کے وسیلے سے شفا عطا فرما، اور جو کوئی بھی بزرگ پریشان حال ہے جسمانی طور پر سب کی پریشانی کو دور فرما دے، گھر میں جو کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما، ہسپتال وغیرہ میں جو ایڈمٹ ہے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔